فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے انڈونیشیا کے وزیر دفاع کی ملاقات۔ پاکستان اور انڈونیشیا کے درمیان دفاعی تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا ہے۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں علاقائی اور عالمی سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ تربیتی اشتراک اور دفاعی صنعت میں تعاون پر گفتگو ہوئی ہے۔ انڈونیشیا کے وزیر دفاع نے پاک افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف کی، دہشت گردی کے خلاف قربانیوں کو سراہا، پاکستان کے ساتھ دفاعی تعلقات کو وسعت دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ سپہ سالار نے انڈونیشیا کے ساتھ مضبوط دفاعی تعلقات کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا۔ تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے انڈونیشیا کے وزیر دفاع نے ملاقات کی۔ پاکستان اور انڈونیشیا کے درمیان دفاعی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ ایران امریکہ کشیدگی، خطے میں پھر بڑی جنگ کے سائے، امریکی صدر کی ایران کو پھر حملے کی دھمکی، کہا ایران نے امریکی اہداف پر حملے کیے تو ایسا جواب دیں گے جو ان کے تصور میں بھی نہیں ہوگا، ہمارے پاس انتہائی طاقتور آپشنز موجود ہیں۔ صحافیوں سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا ایرانی رہنماؤں نے رابطہ کیا ہے، وہ مسلسل دباؤ سے تھک چکے ہیں، بات چیت کرنا چاہتے ہیں، ممکن ہے ملاقات سے پہلے ہی کوئی ایکشن لے لیا جائے۔ صدر ٹرمپ نے ایران میں انٹرنیٹ کی بحالی کے لیے ایلان مسک سے بات کرنے کا وعدہ بھی کیا۔ Iran said that they would consider military and commercial bases as legitimate targets if you struck. Are you concerned about... If they do that, we will hit them at levels that they've never been hit before. They won't even believe it. I have options that are so strong. Yesterday, the leaders of Iran called, they want to negotiate. I think they're tired of being beat up by the United States. We may meet with them. I mean, a meeting is being set up. But we may have to act because of what's happening before the meeting. Right. That we may get the internet going, if that's possible. So we may speak to Elon Musk. And in fact, I'm going to call him as soon as I'm finished with you. جنگ چاہتے نہیں لیکن اپنے دفاع میں لڑنے کو تیار ہیں۔ ایران کا بھی امریکہ کو دو ٹوک جواب۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے واضح کر دیا کہ منصفانہ اور برابری کی بنیاد پر بات چیت ہوگی تو ڈائیلاگ کو ترجیح دیں گے۔ غیر ملکی سفارتکاروں کو بریفنگ دیتے ہوئے بولے مظاہروں پر قابو پا لیا ہے، جلد انٹرنیٹ بحال کر دیں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جلتی پر تیل ڈالنے کی کوشش کی، ان کے اکسانے پر شرپسند عناصر نے سیکیورٹی اہلکاروں اور عام عوام کو قتل کیا۔ ایرانی سپریم لیڈر نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو موجودہ دور کا فرعون اور نمرود قرار دیا، بولے ان کا انجام بھی فرعون جیسا ہوگا۔ ایرانی دفتر خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کے مطابق امریکی نمائندہ خصوصی کے ساتھ رابطے برقرار ہیں، سوئس سفارت خانے کے ذریعے بھی امریکہ سے سفارتی رابطے ہو رہے ہیں۔ ایرانی حکومت نے مظاہروں پر قابو پا لیا، بدامنی کی بو چھٹ گئی، ریاست کے حق میں عوام کا سمندر امڈ آیا، شہر شہر بڑی ریلیاں نکالی گئی۔ پرتشدد مظاہروں میں جاں بحق افراد کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ 2 ہفتوں کی ہنگامہ خیز صورتحال کے بعد ایران کی فضاؤں میں بدامنی کی بو چھٹنے لگی، آگ اور خون کے درمیان ایک نئی تصویر ابھری، ریاست کے حق میں عوام کا سمندر۔ تہران ہو یا اصفہان، سڑکیں انسانوں سے بھر گئیں، لاکھوں لوگ ہاتھوں میں رہبر انقلاب امام خمینی اور سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی تصاویر اٹھائے باہر نکل آئے۔ 14 دنوں سے جاری بدامنی کی لہر پر حکومت نے قابو تو پا لیا، مگر اس دوران شرپسند عناصر نے سیکیورٹی اہلکاروں پر براہ راست فائرنگ کی، ٹیکس کے دفتر کو نظر آتش کیا، سرکاری املاک کو جلایا، پیٹرول بم حملے کیے۔ پرتشدد مظاہروں میں 538 لوگ شہید ہوئے، 114 سیکیورٹی اہلکاروں کی زندگیاں چھین لی گئیں۔ آج انہی شہداء کی تدفین کے رقت آمیز مناظر تھے، ہزاروں افراد اشک بار آنکھوں کے ساتھ سلامی دیتے رہے، سیکیورٹی اہلکاروں کو بھی خراج عقیدت پیش کیا۔ تہران کی سڑکوں پر جگہ جگہ بکھری لاشیں اور ان لاشوں کی شناخت کے لیے فورنزک لیب کے باہر لگی طویل قطاریں ایران کو لگے زخموں کی کہانی سنا رہی ہیں۔ ہیومن رائٹس گروپ کے مطابق اب تک 10,000 سے زائد افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ دہشت گردی پر ابہام پھیلانے کی کوشش یا حقائق سے انکار، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے متنازع بیان نے PTI کی سوچ اور نظریے کی قلعی کھول دی ہے۔ دہشت گردی کے شواہد طلب کرنا غیر ذمہ دارانہ اور افسوسناک ہے۔ پاکستان کئی بار طالبان رجیم کو مستند شواہد فراہم کر چکا، پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ افغانستان دہشت گرد تنظیموں کی آماج گاہ ہے۔ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے تو اس کی ثبوتیں دینی چاہیے۔ دہشت گردی پر ابہام پھیلانے کی کوشش یا حقائق سے انکار، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے متنازع بیان پر سنگین سوالات۔
سہیل آفریدی کے افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی کے شواہد طلب کرنا غیر ذمہ دارانہ، افسوسناک اور دہشت گردی کے خلاف قومی بیانیے میں ابہام پیدا کرنے کی کوشش۔ افغانستان کے باؤنڈری پر ہیں لیکن ان کی طرف سے یہ شکایات نہیں ہو رہی کہ وہ استعمال ہو رہے ہیں۔ پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ افغانستان دہشت گرد تنظیموں کی آماجگاہ ہے۔ کالعدم داعش، کالعدم TTP اور القاعدہ سمیت دیگر دہشت گرد تنظیمیں افغانستان میں سرگرم ہیں۔ عالمی رپورٹس بھی افغان طالبان رجیم اور عالمی دہشت گرد تنظیموں کے گٹھ جوڑ کا پول کھول چکی ہے۔ UN رپورٹ کے مطابق صرف 2025 میں کالعدم TTP نے پاکستان میں 600 سے زائد حملے کیے، جن میں سے اکثر پاکستان نے ناکام بنائے۔ پڑوسی ممالک بھی افغانستان کی دہشت گرد پالیسی سے تنگ ہیں۔ طالبان رجیم سے افغان سرزمین پاکستان سمیت دیگر ممالک کے خلاف استعمال نہ ہونے دینے کا مطالبہ کر چکے۔ پاکستان خود بھی متعدد مواقع پر طالبان رجیم کو دہشت گردی کے مستند شواہد فراہم کر چکا ہے۔ تاہم وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جانب سے شواہد طلب کرنے کا متنازع بیان PTI کی سوچ اور نظریے کی کلئی کھول رہا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطاء تارڑ کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے بیان پر سخت رد عمل۔ کہا سہیل آفریدی آج افغان ترجمان کے طور پر بات کر رہے تھے۔ پوری دنیا نے افغان طالبان رجیم کی دہشت گردی کی پشت پناہی کے ثبوت دیکھے ہیں۔ وزیر اعلیٰ KP کا غیر ذمہ دارانہ بیان انتہائی قابل مذمت اور شرمناک ہے۔ سہیل آفریدی نے جھوٹ اور منافقت کی انتہا کر دی۔ پاکستانی قوم نے دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ تحریک انتشار والے جب بھی منہ کھولتے ہیں دہشت گردوں کی سہولت کاری ہی کرتے ہیں۔ پاکستان کی ترقی فتنہ الخوارج کو قابل قبول نہیں، اس لیے پاکستان کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ امور طلال چودھری نے کہا ہے کہ دہشت گردوں سے اتنی محبت ہے تو افغانستان چلے جائیے۔ دہشت گردوں سے نرم رویے کی آخر وجہ کیا ہے؟ وزیر اعلیٰ KP کا بیان افسوسناک ہے۔ سہیل آفریدی لوگوں کے ذہنوں میں ابہام پیدا کر رہے ہیں۔ 11 سال میں PTI کے کسی رہنما پر حملہ نہیں ہوا۔ تحریک انصاف کھل کر دہشت گردی کی مذمت کیوں نہیں کرتی؟ CM KPK نے دہشت گردی کے حوالے سے پھر ایک دفعہ ابہام پیدا کیا ہے۔ دو درجن ممالک ایسے ہیں جو اس بات کی نشاندہی کر چکے ہیں کہ دہشت گردی افغانستان سے ہو رہی ہے۔ CM KP اپنے IG سے پوچھیں کہ جو تشکیلیں ہیں اس میں 70% افغان شہری خود شامل ہیں، کہاں سے کاروائی کرنے کے لیے آتے ہیں، ٹریننگ کیمپس کہاں پہ ہیں۔ آپ ابہام جان بوجھ کے پیدا کرتے ہیں۔ یہ نرم گوشہ، اس کی کوئی وجہ ہے؟ 11 سال سے PTI کے کسی اہم عہدیدار پہ، کسی وزیر، مشیر اور لیڈر پر حملہ نہیں ہوا۔ آپ کا سپوکس پرسن دہشت گردوں کی نہ مذمت کرتا ہے، نہ سامنے آ کے سیکورٹی فورسز کے ساتھ کھڑا ہونے کی بات کرتا ہے۔ کوئی بات چیت، کوئی گفتگو، کسی قسم کی ابہام یا مبہم گفتگو برداشت نہیں کی جائے۔ آپ کو اٹھا کے بھی وہیں پھینکیں گے جہاں پر انہیں پھینکنا ہے۔ اتنی ہمدردی ہے تو تشریف لے جائیں وہیں افغانستان۔ یہ تو ویسے ہی انڈر 19 بچہ ہے، اس کو یہی نہیں پتا چلتا کہ کہاں کیا بات کرنی ہے، پھر اس کے بعد میں معافیاں مانگنی پڑتی ہے۔ امن دشمنوں کی ٹانک میں بزدلانہ کارروائی۔ پولیس کی بختر بند گاڑی کے قریب دھماکہ، 6 اہلکار شہید ہو گئے۔ شہداء میں تھانہ گومل کے SHO بھی شامل ہیں۔ پولیس کے مطابق شہید پولیس اہلکار ڈیوٹی پر جا رہے تھے۔ سڑک کنارے نصب IED کے ذریعے انہیں نشانہ بنایا گیا۔ دہشت گردوں کی تلاش جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پولیس اہلکاروں کی شہادت پر اظہار افسوس، واقعے کی فوری تحقیقات کا حکم دیا۔ کہا ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ دہشت گردوں کو جلد منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ صدر کے دستخط کے بغیر آرڈیننس جاری کرنے پر قومی اسمبلی میں حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی آمنے سامنے۔ جیالو کا احتجاج، ایوان سے واک آؤٹ۔ سید نوید قمر نے کہا صدر کے دستخط کے بغیر آرڈیننس کیسے جاری ہوا؟ اجلاس کے روز اس اقدام کا مقصد کیا ہے؟ وفاقی وزیر قانون نے کہا کہ سوشل میڈیا پر خبریں چل رہی ہیں، چیک کر لیتے ہیں۔ تو کبھی ہوتا ہی نہیں تھا، یہ تو ڈکٹیٹرشپ کے زمانے میں بھی اس طرح سے نہیں ہوتا تھا۔ یہ آج یہ کل طریقے سے اب یہ قانون آنا شروع ہو گئے۔ That law will have no standing۔ سر کوئی ایسی بات نہیں سر، ایک میں وضاحت کر دوں، ابھی بلز ہیں، یونیورسٹی کے بل ہیں، کچھ اور بلز تھے، وہ تقریباً 1 ماہ سے وہاں پہ ہیں۔ ہم نے ان کو بالکل نہ ڈیمنگ کلاز لگا کے نوٹیفائی کیا، نہ ہمارا کوئی ارادہ ہے۔
इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस वजारत कानून ने ऑर्डिनेंस का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने आर्टिकल 89 के तहत ऑर्डिनेंस जारी किया है। इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस वजारत कानून ने ऑर्डिनेंस का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने आर्टिकल 89 के तहत ऑर्डिनेंस जारी किया।